بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سہل شوستری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک مشہور عارف باللہ انسان تھے۔ ان کے متعلق بہت سی کرامات بھی مروی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا، میرا بچپنا میرے ماموں کے پاس گزرا۔ جب میں 7 سال کا تھا، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے پیشاب کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ میں بستر سے اٹھا اور بیت الخلا گیا۔ جب وہاں سے واپسی آیا تو میں نے اپنے ماموں کو دیکھا۔ ان کے سر پر عمامہ اور کندھے پر عبا تھی اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ مجھے ان کی یہ حالت بہت اچھی لگی۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اور بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ ادا پسند آئی اور میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم اٹھو اور بستر پر آرام کرو۔ میں اٹھا اور سو گیا۔ پھر دوسری رات میں اسی وقت بیدار ہوا، بیت الخلا گیا اور وہاں سے واپس آیا تو میں نے ماموں کو نماز میں مشغول پایا۔ میں پھر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو مجھ سے کہا، اٹھو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا، ماموں جان، جو ورد آپ کر رہے تھے میں بھی وہی ورد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قبلہ رو بٹھایا اور کہا، تم یا حاضرو یا ناظرو کا ورد کرو۔ میں نے یا حاضرو یا ناظروں کا ورد کیا۔ اس کے بعد ماموں جان نے کہا کہ آج رات کے لیے اتنا ورد کافی ہے، آپ سو جاؤ۔ کئی راتوں تک میرا یہی معمول رہا۔ میں ماموں کے پاس بیٹھ کر یا حاضروں یا ناظروں کا ورد کرتا۔ پھر میں نے وضو کرنا سیکھا اور باوضو ہو کر ماموں کے پاس بیٹھ کر ہر رات 7 مرتبہ یا حاضروں یا ناظروں کا ورد کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے صبح خیزی کی عادت ہو گئی اور میں نماز شب کے وقت بیدار ہو کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتا تھا۔ پھر نماز کے بعد تسبیح اٹھا کر ماموں کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور وہاں سے یا حاضروں یا ناظروں کی تسبیح پڑھتا تھا، اور اس ورد کو میں جتنا پڑھتا گیا مجھے اپنے اندر ارتقاء کا احساس ہوتا گیا، یہاں تک کہ خدا نے مجھے موجودہ مقام عطا کیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک لمحہ کے لیے خدا سے غافل ہے اس وقت وہ کافر ہے، مگر اس کا کفر پوشیدہ ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد کے سامنے یہ مفاہیم بیان کرو اور انہیں بتاؤ کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اور جہاں بھی چلے جاؤ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کسی منطقی برہان کی محتاج نہیں ہے۔ بچے کی فطرت اس کی ادراک و فہم کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ذکر خدا سے غافل نہ ہونے دیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔